آج کی جدید جنگ صرف زمین، سمندر یا فضا تک محدود نہیں رہی، بلکہ اب اصل مقابلہ خلا یعنی سپیس میں ہو رہا ہے۔ جو ملک خلا میں برتری حاصل کر لے وہ نہ صرف دشمن کی کمیونیکیشن، نیویگیشن اور انٹیلیجنس کو متاثر کر سکتا ہے، بلکہ پوری جنگ کا نقشہ بدل سکتا ہے۔ اسی بدلتی ہوئی دنیا میں چین کا HQ-29 میزائل ایک ایسا سسٹم بن کر آیا ہے جس نے عالمی طاقتوں کو چونکا دیا ہے۔ چینی سرکاری میڈیا اسے سیٹلائٹ کلر اور بعض اوقات ڈبل بیرلڈ سیٹلائٹ ہنٹر بھی کہتا ہے۔ یہ نام محض پروپیگنڈا نہیں ہے، بلکہ اس بات کی نشاندہی ہے کہ یہ میزائل روایتی دفاعی نظام سے کہیں آگے جا چکا ہے۔ HQ-29 دراصل اینٹی سیٹلائٹ اور اینٹی بیلسٹک میزائل دونوں صلاحیتوں کا حامل ہے، یعنی یہ خلا میں موجود سیٹلائٹس کو بھی نشانہ بنا سکتا ہے اور زمین سے فائر ہونے والے بیلسٹک میزائلز کو بھی ان کے مڈ کورس فیز میں تباہ کر سکتا ہے۔ چین نے 2000 کی دہائی کے آغاز میں ایک حقیقت کو سمجھ لیا تھا کہ امریکہ کی اصل طاقت صرف اس کے طیارہ بردار بحری بیڑے یا اس کے F-22 اور F-35 جیسے اسٹیلتھ طیارے نہیں تھے، بلکہ اس کی اصل طاقت اسپیس بیسڈ انفراسٹرکچر تھا۔ امریکی فوج کی GPS نیویگیشن، ڈرون آپریشنز، پریسیجن سٹرائکس، میزائل گائیڈنس، سیکیور کمیونیکیشن، یہ سب سیٹلائٹس پر منحصر ہیں۔ اگر خلا میں موجود ان آنکھوں اور کانوں کو بند کر دیا جائے تو جدید فوج ایک حد تک اندھی اور بہری ہو جاتی ہے۔ اسی سوچ کے تحت 2003 میں HQ-29 پروگرام کا آغاز کیا گیا۔ 2005 سے 2007 کے دوران تھرسٹ ویکٹرنگ ٹیکنالوجی، ایکٹیو فلائٹ کنٹرول اور ایڈوانسڈ گائیڈنس سسٹم پر تجربات ہوئے۔ 2011 میں اس کے ویلیڈیشن ٹرائلز مکمل کی گئیں۔ یہ سسٹم HQ-9 اور HQ-19 جیسے پہلے سے موجود چینی دفاعی نظاموں کے تجربے پر بنایا گیا، لیکن اس کا کردار زیادہ ایڈوانسڈ اور زیادہ اسٹریٹجک ہے۔ HQ-29 ایک ہیوی 6 ایکسل ٹرانسپورٹر ایریکٹر لانچر پر نصب ہوتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ یہ موبائل ہے۔ موبیلٹی اس کی سب سے بڑی طاقت ہے کیونکہ دشمن کو اس کی لوکیشن ٹریک کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کے بڑے کینسٹرز اس بات کا اشارہ دیتے ہیں کہ اس کی کائنیٹک انرجی اور رینج زیادہ ہے۔ اس کے اندر کائنیٹک کل وہیکل موجود ہے جو ایکسپلوزیو وار ہیڈ کے بجائے ہائی ویلوسٹی امپیکٹ سے ہدف کو تباہ کرتا ہے۔ اس میں تقریباً 100 سالڈ سٹیٹ پلس تھرسٹرز ہونے کی بات کی جاتی ہے جو اسے انتہائی پریسائز مینوورنگ کی صلاحیت دیتے ہیں۔ یہ میزائل ماک 18 سے زیادہ رفتار حاصل کر سکتا ہے۔ اس کی برن آؤٹ ویلوسٹی تقریباً 2.77 مائلز پر سیکنڈ بتائی جاتی ہے اور یہ 900 میل سے زیادہ بلندی تک انٹرسیپشن کر سکتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ لو ارتھ آربٹ میں موجود سیٹلائٹس کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ مڈ کورس انٹرسیپشن کی وجہ سے یہ دشمن کے بیلسٹک میزائل کو خلا میں ہی تباہ کر سکتا ہے، اس سے پہلے کہ وہ ٹرمینل فیز میں داخل ہو۔ اس نظام کی سب سے بڑی اسٹریٹجک اہمیت یہ ہے کہ یہ چین کے اینٹی ایکسیس ایریا ڈینائل یعنی A2AD اسٹریٹجی کا حصہ ہے۔ A2AD کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ دشمن کو کسی مخصوص علاقے میں داخل ہونے یا مؤثر کارروائی کرنے سے روکا جائے۔ اگر امریکہ انڈو پیسیفک میں اپنی طاقت استعمال کرنا چاہے تو اسے سیٹلائٹس، ایئرکرافٹ کیریئرز، لانگ رینج بومرز اور سرویلنس سسٹم پر انحصار کرنا پڑتا ہے۔ HQ-29 جیسے سسٹمز اس پورے نیٹ ورک کو ڈسرپٹ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایسا سسٹم پاکستان کے پاس ہو تو اس کی اسٹریٹجک اہمیت کیا ہو سکتی ہے؟ پاکستان اور بھارت کے درمیان طاقت کا توازن ہمیشہ ایک حساس مسئلہ رہا ہے۔ بھارت نے گزشتہ برسوں میں اینٹی سیٹلائٹ ٹیسٹ کیا، بیلسٹک میزائل ڈیفنس پروگرام پر کام کیا اور اپنی اسپیس کیپیبلٹیز میں نمایاں اضافہ کیا ہے۔ بھارت کے پاس ملٹری سیٹلائٹس موجود ہیں جو سرویلنس، کمیونیکیشن اور نیویگیشن میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ایسے میں اگر پاکستان کے پاس HQ-29 جیسے اینٹی سیٹلائٹ اور اینٹی بیلسٹک میزائل سسٹم ہوں تو پاکستان ریجنل ڈیٹرنس کو مضبوط بنا سکتا ہے۔ یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ ایسے سسٹمز کا اصل مقصد جنگ کرنا نہیں ہے، بلکہ ایک بڑی جنگ کو روکنا ہوتا ہے۔ اسے اسٹریٹجک ڈیٹرنس کہتے ہیں۔ اگر بھارت جانتا ہو کہ اس کی سیٹلائٹس یا میزائل مڈ کورس میں انٹرسیپٹ ہو سکتے ہیں تو اس کی اوفینسو پلاننگ متاثر ہو سکتی ہے۔ اس سے ریجنل سٹیبلٹی ایک مختلف سطح پر چلی جاتی ہے۔ پاکستان کے لیے اس قسم کا سسٹم 3 بڑے فوائد دے سکتا ہے۔
پہلا، سپیس ڈینائل کیپیبلٹی یعنی دشمن کے سرویلنس اور کمیونیکیشن کو محدود کرنا۔ دوسرا، میزائل ڈیفنس شیلڈ یعنی ممکنہ بیلسٹک تھریٹس کو خلا میں روکنا۔ تیسرا، سائیکولوجیکل ڈیٹرنس یعنی مخالف کو یہ پیغام دینا کہ پاکستان صرف زمینی یا فضائی دفاع تک محدود نہیں ہے بلکہ خلا کے میدان میں بھی کاؤنٹر کیپیبلٹی رکھتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ایک حقیقت بھی جڑی ہے، ایسے سسٹمز انتہائی مہنگے، ٹیکنالوجیکلی کمپلیکس اور جیو پولیٹیکلی سینسٹیو ہوتے ہیں۔ انہیں ڈیولپ یا ایکوائر کرنا صرف تکنیکی معاملہ نہیں بلکہ سفارتی اور اسٹریٹجک فیصلوں سے جڑا ہوتا ہے۔ HQ-29 جیسے ہتھیار اس بات کی علامت ہیں کہ مستقبل کی جنگیں ملٹی ڈومین میں ہوں گی، زمین، سمندر، فضا، سائبر اور خلا سب ایک ساتھ۔ جو ملک ان سب ڈومینز میں انٹیگریٹڈ ڈیفنس نیٹ ورک قائم کرے گا وہی حقیقی معنوں میں برتری حاصل کرے گا۔ پاکستان کے تناظر میں اصل سوال یہ نہیں ہے کہ یہ میزائل بھارت کو کتنا نقصان پہنچا سکتا ہے، بلکہ اصل سوال یہ ہے کہ یہ میزائل جنگ کو روکنے میں کتنا مؤثر ثابت ہو سکتا ہے، اور کیا یہ جنوبی ایشیا میں طاقت کے توازن کو ایک نئی شکل دے سکتا ہے۔ کیونکہ خلا میں طاقت کا توازن صرف ٹیکنالوجی کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ جیو پولیٹیکل سگنلنگ کا معاملہ بھی ہوتا ہے۔ اگر کسی خطے میں ایک ملک کے پاس سپیس ڈینائل کیپیبلٹی ہو اور دوسرے کے پاس نہ ہو تو طاقت کا توازن یک طرفہ ہو جاتا ہے۔ جنوبی ایشیا جیسے حساس ریجن میں جہاں پہلے ہی نیوکلیر ڈیٹرنس موجود ہے، وہاں خلا میں برتری کا ایک نیا اسٹریٹجک لیئر پیدا کر دیتی ہے۔ HQ-29 جیسے سسٹم کی اصل طاقت اس کی رینج یا مارک سپیڈ نہیں بلکہ اس کی انٹیگریشن ہے۔ یہ میزائل اکیلا کچھ نہیں ہے، مگر جب اسے لانگ رینج ارلی وارننگ ریڈارز، سپیس سرویلنس نیٹ ورک، سیکیور ڈیٹا لنکس اور کمانڈ اینڈ کنٹرول آرکیٹیکچر کے ساتھ جوڑا جائے تو یہ ایک مکمل لیئرڈ ڈیفنس سسٹم بن جاتا ہے۔ چین نے یہی ماڈل اپنایا ہے۔ ٹائپ 610A جیسے پاورفل ریڈار سسٹمز جو ہزاروں میل دور تک آبجیکٹس ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں، HQ-29 کو ریئل ٹائم ٹریکنگ فراہم کرتے ہیں۔ اس کے بعد کائنیٹک کل وہیکل اپنے پلس تھرسٹرز کی مدد سے ٹریجیکٹری ایڈجسٹ کرتا ہے اور خلا میں موجود ٹارگٹ کو ڈائریکٹ امپیکٹ سے ڈسٹروائے کرتا ہے۔ یہ ڈائریکٹ امپیکٹ یعنی ہٹ ٹو کل کانسیپٹ روایتی ایکسپلوزیو وار ہیڈ سے مختلف ہے۔ اس میں دھماکہ نہیں بلکہ ایکسٹریم ویلوسٹی کا استعمال ہوتا ہے۔ سپیس میں چونکہ ریزسٹنس کم ہوتا ہے اس لیے ایک ہائی سپیڈ ٹکراؤ ہی کافی ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایسے سسٹمز ڈیبریز کا خطرہ بھی پیدا کرتے ہیں، جیسا کہ 2007 کے چینی اینٹی سیٹلائٹ ٹیسٹ کے بعد ہوا تھا۔ اس واقعے نے عالمی برادری کو خبردار کیا کہ اسپیس ملٹرائزیشن کس حد تک خطرناک ہو سکتی ہے۔ اگر پاکستان کے تناظر میں دیکھا جائے تو بھارت نے مشن شکتی کے ذریعے اینٹی سیٹلائٹ کیپیبلٹی ڈیمونسٹریٹ کی۔ اس کے پاس ڈیڈیکیٹڈ ملٹری سیٹلائٹس ہیں اور وہ بیلسٹک میزائل ڈیفنس شیلڈ پر مسلسل کام کر رہا ہے۔ اگر ایک فریق لیئرڈ میزائل ڈیفنس اور اسپیس سرویلنس میں آگے بڑھتا ہے تو دوسرا فریق خود کو کمزور محسوس کر سکتا ہے، اور یہی کمزوری اسٹریٹجک انسٹیبلٹی کو جنم دیتی ہے۔ ایسی صورتحال میں پاکستان کے لیے 3 راستے ہوتے ہیں۔ پہلا، انڈیجنس ڈیولپمنٹ یعنی خود اینٹی سیٹلائٹ اور ایڈوانسڈ ABM کیپیبلٹی تیار کرنا جو طویل المدتی اور مہنگا عمل ہے۔ دوسرا، اسٹریٹجک پارٹنرشپس کے ذریعے ٹیکنالوجی ٹرانسفر یا کوآپریٹیو ڈیفنس فریم ورک بنانا۔ تیسرا، ایسمیٹرک رسپانس یعنی الٹرنیٹیو ڈیٹرنس میکانزم تیار کرنا، جیسے سائبر کیپیبلٹیز یا سیٹلائٹ ریڈنڈنسی سسٹمز۔ HQ-29 جیسا سسٹم اگر پاکستان کے پاس موجود ہو تو وہ بھارت کے میزائل ڈیفنس کانفیڈنس کو متاثر کر سکتا ہے۔ پاکستان کے لیے اصل سبق یہ ہے کہ ماڈرن وارفیئر ملٹی ڈومین ہو چکی ہیں۔ صرف فائٹر جیٹس یا ٹینکس کافی نہیں ہیں، سپیس ڈومین اویئرنیس، سیٹلائٹ ریزیلینس اور سیکیور کمیونیکیشن انفراسٹرکچر ایکولی امپورٹنٹ ہے۔ اگر پاکستان مستقبل میں اپنی سپیس پروگرام کو ڈیفنس انٹیگریشن کے ساتھ جوڑتا ہے تو وہ ریجنل سٹیبلٹی میں زیادہ کانفیڈنٹ کردار ادا کر سکتا ہے۔ یہ بھی ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ ایسے ایڈوانس سسٹمز صرف ملٹری بیلنس نہیں بلکہ ڈپلومیٹک لیوریج بھی دیتے ہیں۔ جب کسی ملک کے پاس کریڈیبل میزائل ڈیفنس اور کاؤنٹر سپیس کیپیبلٹی ہو تو مذاکرات کی میز پر اس کی پوزیشن مضبوط ہوتی ہے۔
ڈیٹرنس صرف ہتھیار رکھنے کا نام نہیں ہے بلکہ پرسیپشن مینجمنٹ کا کھیل ہے۔ اگر پرسیپشن مضبوط ہو تو جنگ کے امکانات کم ہو جاتے ہیں۔ HQ-29 اس بات کی علامت ہے کہ خلا اب محض تحقیق یا مواصلات کا میدان نہیں رہا بلکہ اسٹریٹجک کمپٹیشن کا مرکز بن چکا ہے۔ آنے والے برسوں میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس، فاسٹر انٹرسیپٹرز اور مینووربل سیٹلائٹس اس مقابلے کو مزید پیچیدہ بنائیں گی۔ جو ملک انٹیگریٹڈ اسپیس ڈیفنس نیٹ ورک بنا لے گا وہ نہ صرف اپنی زمین کی حفاظت کرے گا بلکہ دشمن کے اسٹریٹجک کیلکولس کو بھی بدل دے گا۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی۔ سبسکرائب فار مور۔